بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جی، آج رات بھی بھاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جاگ کر گزارنا پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو گرفتاری کی خواہش ابھی بھی جاتی عمرہ کے موجود ہے جاتی عمرہ میں، اور نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے ان کی ایک تصویر بھیجی جائے، لیکن ابھی تک وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، اور اس خواہش کے پوری نہ ہونے پہ غم و غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے مریم صاحبہ نے۔ ایک طرف کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس تمام کے تمام کارڈ ختم ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے پاس ابھی بہت سارے کارڈ ہیں، اور عمران خان کے پاس جو سب سے مضبوط کارڈ ہے وہ ہے آئین پاکستان کا 1973 کا دستور، وہ سب سے بڑا کارڈ ہے، اور اسی کارڈ کو ہی عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں اور بار بار کھیل رہے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ بند گلی میں چلے گئے، عمران خان صاحب بند گلی میں چلے گئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، وہ جیل جا رہے ہیں، وہ پہ بیسیوں مقدمات جو ہیں، بے شمار مقدمات ان پہ درج کیے گئے، ان پہ اور ان کی پارٹی کے ارکان پہ، سب پہ، اور ان کے جتنے بھی ان کے لائک مائنڈڈ تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی جو وہ ترتیب دے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، امریکنز ان کی اسٹریٹجی کے بڑے فین ہیں، اور بڑے وہ اس کی اسٹریٹجی کو بڑے ایڈمائر کرتے ہیں، کیونکہ امریکن تھنک ٹینک انہوں نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ 10 مہینے عمران خان صاحب نے 9-10 مہینے جو گزارے ہیں 14 جماعتی اتحاد سے جس طریقے سے مقابلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ کیا، باجوہ صاحب اور ان کے چنگل سے جس طریقے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر قاتلانہ حملہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، تو یہ سارے کا سارا موج سے کم نہیں ہے، اور ان کی اسٹریٹجی واقعتاً وہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جو بھی ایک پلان لے کے آتے ہیں، اور اس پلان کے مطابق وہ 14 جماعتی اتحاد کو اپنی وکٹ پہ کھیلنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور وہ انہیں کے ارد گرد کھیلتے رہتے ہیں، اور جب حکمراں اتحاد تھک جاتا ہے تو اس کو پھر اگلا بال کرواتے ہیں، اگلی اسٹریٹجی دیتے ہیں، اور پھر اگلی اسٹریٹجی بھی وہی ہوتی ہے کہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ بالکل وہ چکرا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہر روز یہ خواہش لے کے سوتے ہیں کہ جناب صبح اٹھیں گے تو عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل ہو چکا ہوگا، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہ نواز شریف صاحب کا حکم کی تعمیل ہوئی، نہ ہی مریم صاحبہ کی خواہش پوری ہوئی، نہ جاتی عمرہ کی خواہش پوری ہوئی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو سکیں۔ اس لیے ابھی دو دن اور باقی ہیں، ایک آج کا دن باقی ہے اور ایک کل کا دن باقی ہے، کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے یہ 2 دن جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر ورکنگ ڈے شروع ہو جائے گا، اور ورکنگ ڈے میں دوبارہ مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس میں لگیں گے، اور اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ جی، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب کی باقیات بیٹھی ہیں اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان فیکٹ وہ باجوہ صاحب کی باقیات کا نام ویسے ہی لے رہے ہیں، وہ میسیج دے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دے رہی ہیں کہ ہماری جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے ہر صورت میں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، اور ہمیں فری ہینڈ دیا جائے الیکشن کمپین چلانے کا، کیونکہ جب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت تک پارٹی نہیں ٹوٹے گی، اور ہمارے ٹکٹ جو ہے ہم سے ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ تشکیل پا چکے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم ہو چکی ہے، 80% ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں، 80% پنجاب میں، اور باقی کے لیے کام جاری ہے 20% میں، اور 20% میں بھی انہوں نے کچھ نئے لوگ لے کے آنے ہیں اور کچھ خواتین کو لے کے آنا ہے، اور 5-6 لوگوں کو مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور وہ 20% میں مسلم لیگ نواز کے اور لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہ 20% جو کوٹا ہے وہ رکھا ہوا، اسی میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جبکہ مسلم لیگ نواز نے ابھی تک نہ ہی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے، نہ ہی انٹرویوز کیے، نہ ہی ٹکٹوں کی تقسیم کی، اور وہ سمجھتے ہیں، ان کو یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ شیخ رشید صاحب بتا چکے ہیں، لیکن ان کو یقین ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن ہونے نہیں ہیں، قومی اسمبلی اور سب کے ملک، سارے پورے ملک میں ایک ہی الیکشن کرانے کا پلان جو ہے، اس لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں ہونے، لیکن جو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں۔ دوسری جانب اس کی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو، انہوں نے بھی پہلے چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کے ساتھ مس بیہیو کیا، ایوان صدر کے ساتھ، اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کے اس کو اوپن کیا، اپنے لائک مینڈیٹ کو بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے خط میں زبان نامناسب استعمال کی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور ایوان صدر کو بھی ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جی
ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عارف علوی صدر پاکستان بنے اور عمران خان کے ترجمان نہ بنے، کیونکہ صدر کے منصب کی عزت کا پاس کریں۔ پہلے بھی عمران خان کے نے صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر سے آئین شکنی کرائی، اور سپریم کورٹ نے اس عمل کو آئین شکنی قرار دیا تھا۔ صدر کے آئینی منصب کو پارٹی ترجمان کے عہدے پہ بدلنا افسوسناک ہے، اور صدر کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہے معاملہ، کیونکہ صدر مملکت اب اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، آئینی اختیار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ الیکشن کی تاریخ دینا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کے ان کو بلایا ہے، طلبی کیا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا، آپ نہیں تشریف لائے، اب ذرا تشریف لائیں، اور یہ ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا مستقبل مجھے وہ روشن نظر نہیں آ رہا، ان کا ذرا حالات مجھے خرابی لگ رہے ہیں، وہ خود ایک آئینی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، آئین کے شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی توہین شروع کر دی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب۔ صدر کا وہ کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میری آئینی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو گورنرز کی ذمہ داری ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جب الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ جناب آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنے سارے دکھڑے بیان کر دی اور وہ سارا چیزیں تیار کر کے بیٹھے ہیں تاکہ کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جائے تو ہم چیف الیکشن کمشنر صاحب کہیں کہ جی میں تو مجبور تھا۔ تو یہ چیز اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان، صدر الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں کہ صدر مملکت تاریخ نہ دیں، بالکل الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ سپریم کمانڈر ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، صدر مملکت ہیں، اور سپریم لیڈر ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں اب رانا ثناءاللہ صاحب ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ بھی عارف علوی کہہ رہا ہے، صدر مملکت نہیں کہہ رہا۔ تو عارف علوی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار سے مداخلت کر رہے ہیں، عارف علوی فارن فنڈنگ میں شریک جرم ہیں، یہ ان کی زبان یہاں تک آ چکی ہے۔ عمران خان صدر کے منصب کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس کارڈ ختم ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس ابھی تک کتنے کارڈ پڑے ہیں، کیونکہ دستور ہے جو آئین پاکستان ہے وہی اصل میں ریڈ کارڈ ہے سب کے لیے، اور جب آئین پاکستان کا کارڈ دکھایا جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل معاملہ ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ کیوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ صدر مملکت نے خط لکھ دیا، چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا، ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پیٹیشن فائل ہو گئی ہے، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن زیر سماعت ہیں، یہ سب کے سب توہین عدالت کی درخواست بھی سماعت آ چکی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف۔ تو یہ سب کے سب معاملات اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ لڑائی اب جو آئینی جنگ ہے یہ عدالتوں میں لڑی جائے گی، کمرہ عدالت میں یہ لڑائی ہونی ہے، اسی لیے سب حملہ آور ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پہ۔ اب اس میں ایشو کیا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے معاملے میں مسلم لیگ نواز کہتی ہے جی، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہم نے حصہ نہیں لینا، بائیک آؤٹ کریں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہی ہے بائیک آؤٹ کریں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقی جماعتوں کو بھی بائیک آؤٹ کروائیں۔ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں تو حصہ لے رہی ہیں، حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے وہ بھی حصہ لے رہی ہے، اے این پی وہ بھی حصہ لے رہی ہے۔ تو پھر پی ایم ایل این نے وعدہ کیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہ جی ہم ان کو ہینڈل کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ نہ ہی عوامی نیشنل پارٹی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے ابھی تک، نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں خیبر پختونخوا میں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، تو یہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو عوامی نیشنل پارٹی نے بھی دستبرداری سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کراچی، ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے کہا جی ان کو بھی ہینڈل کریں۔ تو شہباز شریف صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے فون پہ بات کی، اور بیرون ملک ہیں وہ، انہوں نے فون پہ بات کی اور انہوں نے کہا، تو انہوں نے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے حوالے کر دیا، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا مصطفیٰ کمال کی صدارت میں، اور انہوں نے کہا جی اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ابھی ہم فی الحال الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہ ایک جوتوں میں دال جو ہے وہ بٹ رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو پھر کریں کیا، کیونکہ الیکشن
الیکشن بھی نہیں کروانا چاہتے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں میں الیکشن کے لیے تیار ہوں، لیکن جو نیچے گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مکمل طور پہ ان کی مٹھی میں ہے اور وفاقی حکومت کی مٹھی میں ہے، اور وہ کسی قسم کا کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، اور ایون آئینی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ بیٹھی سوچ رہی ہے کچھ، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سارے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ تو مسلم لیگ نواز کو بھی آؤٹ کرنے کے بارے میں، مسلم لیگ نواز جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی سسٹم سے آہستہ آہستہ دھکیل رہی ہے، آؤٹ کر رہی ہے، تو ان کے پاس کیا رہے گا؟ اور اگر ان کو اسی طریقے سے کرتے رہے، کیونکہ مریم صاحبہ نے جو انٹرویو میں ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں اور سندھ میں دوبارہ سے آ رہے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لیں گے۔ تو یہ سیدھا سیدھا میسیج ہے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کا، کہ جناب اگر آپ پنجاب میں آئیں گے تو ہم سندھ میں جائیں گے اور ہم آپ کا بیس کیمپ ہے پولیٹیکل، اس پہ ہم حملہ آور ہوں گے، ہم وہاں سے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے سیاسی سرمایہ واپس لیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک خبر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ خبر کافی تکلیف دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہے، اور مہنگائی کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور ابھی بھی لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں اور بھاری بھرکم کابینہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مراعات ہی مراعات اور پروٹوکول ہی پروٹوکول انجوائے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے سینٹ میں جو اپوزیشن ہے اس نے کہا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، انہوں نے کہا ہے کہ ججز، جرنیلوں اور قانون سازوں کی مراعات ختم کرنی چاہیے اور ان پہ بھی قدغن لگانی چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی مراعات ہیں اور دوران سروس مراعات ہیں، غیر ضروری مراعات ختم کرنی چاہیے ان سب کو بھی جو ہے کفایت شاری اور یہ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے اس کے نیچے لانا چاہیے، اور ان سے بھی کوئی قربانیاں مانگنی چاہیے، یہ کہہ رہا ہے صورتحال اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کی۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس طرف ابھی تک بل منظور نہیں ہوا، میں آپ کو روزانہ اپڈیٹ کرتا ہوں، لیکن جو فائنانس بل ہے وہ ابھی منظور نہیں ہوا، لیکن ہوا کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ 240 سے زائد اشیاء جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور میں وہ جاتے ہیں لوگ جو انتہائی کم آمدنی والے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے شاپنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی 240 اشیاء کی قیمتوں میں راتوں رات اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں بچوں کی چیزوں سے لے کے کھانے پینے کی چیزیں، صابن، سوپ، خشک دودھ، دلیا، باڈی واش، ہر چیز جو ہے، کیچپ، کھانے پینے کی چیزیں، یہ 240 سے زیادہ سب کی سب چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں، دالیں مہنگی کر دی گئی ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا۔ تو دیکھتے ہیں جناب عوام کا کیا بنتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ابھی کارڈز، بہت ہی کارڈز ہیں، اور وہ ریڈ کارڈ پہ ریڈ کارڈ دکھائے جا رہے ہیں اور ان کو آؤٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ بند گلی میں یہ جا رہے ہیں، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کے لیے۔ تو کافی منزلیں ابھی کھلی پڑی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔